آپ کا میزبان طارق منیر بٹ ایک نئے ٹاپک اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم اسلامی تاریخ کی اہم ترین رات شب برات پر گفتگو کریں گے۔ شبان معظم کی 15 تاریخ کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو خصوصی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حافظ صاحب، اس رات کی اہم خصوصیت کیا ہیں؟ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو کن کن نوازشات سے نوازتا ہے؟ اس حوالے سے مختصر ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ شبان المعظم اسلامی کیلنڈر کا ماہ رمضان المبارک سے قبل جو یہ ماہ مبین ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ کی بڑی عظمت کو بیان کیا ہے، لیکن اس کی جو نصف شعبان یعنی کہ 15ویں رات ہے، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی فضیلت بیان کی۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ قرآن حکیم فرقان مجید کا تعلق اسی رات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم لوح محفوظ سے جس وقت آسمان دنیا پر اتارا تو مفسرین نے لکھا کہ وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ بٹ صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ ہمارے ہاں اس رات کا کلچر کچھ اور بن چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رات آتش بازی کی یا یہ پٹاخے چلانے کی رات ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لسان اطہر سے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر بھی اس چیز کی نفی فرمائی ہے۔ قرآن حکیم کی واضح آیت ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، آگ سے بچو۔ ادھر اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بھی فرمایا، اور ادھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار ولو کان بشق تمرہ، آگ سے بچو چاہے وہ کھجور کے ایک دھاگے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس قدر اللہ نے بھی منع فرمایا اور حضور نے بھی منع فرمایا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے، یہ راتیں دراصل ہمارے لیے توبہ کی راتیں تھیں، اور یہ راتیں اس لیے تھیں کہ ہم ان راتوں کے اندر اٹھ کر کے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رات کی عظمت بھی بیان کی، اور ادھر رمضان المبارک کی 27ویں رات، اس رات کا تعلق بھی قرآن حکیم سے اور اس رات کا تعلق بھی قرآن حکیم سے۔ یہ شب قدر کی راتوں میں سے آتی ہے۔ شب قدر قرآن حکیم فرقان مجید نے اس کو لیلۃ مبارکہ کے ساتھ تعبیر کیا۔ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب، اور شب برات یہ شبان المعظم کی نصف شبان المعظم یعنی کہ 15ویں شب ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ اس رات کا تعلق چونکہ قرآن حکیم کے ساتھ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اگر بندہ صدقے دل کے ساتھ اللہ کے حضور وہ توبہ کرے، توبہ کے دروازے پر دستک دے، حضور نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ اس رات کے تصدق سے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اور بٹ صاحب، میں یہ بھی اپنے سامعین کو بھی یہ بھی بتا دوں کہ یہ رات توبہ کی رات بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت کی رات بھی ہے۔ اور آج جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، آپ جانتے ہیں لوگ طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا، یہ بیماریوں کے اندر، یہ تکلیفات کے اندر، یہ اولاد کی نافرمانی کی صورت کے اندر، یہ اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اور دراصل یہ راتیں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم ان راتوں کے حضور، اللہ کے حضور توبہ کر لیں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جو خاص راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر عام گناہ گار بھی اللہ کے حضور اگر وہ معافی مانگتا ہے تو وہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اسے مغفرت یا اس کی توبہ کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جو اس رات کے اندر محروم رہ جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شارب الخمر، شراب پینے والا، عادت کے ساتھ شراب پینے والا، اگر ان راتوں کے اندر بھی وہ اپنی رب کے حضور توبہ نہیں کرتا
تو حضور نے فرمایا کہ اس رات کے اندر شراب پینے والا اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کا نافرمان، یہ اس قدر سنگین جرم ہے۔ حضور نے فرمایا اس رات اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو وہ محروم رہ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج اگر کوئی شراب پینے والا ہے، کوئی والدین کا نافرمان ہے، اس رات کو وہ اٹھ کر کے اپنے اللہ کے حضور توبہ کر لے، والدین زندہ ہیں تو ان کے قدموں میں گر جائے، شاید یہ وقت دوبارہ نہ آئے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو وہ اس رات محروم رہ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رشتوں کو توڑنے والا، خونی رشتوں کو توڑنے والا۔ اور چوتھے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سخت دشمنی رکھنے والا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن سے ناراض نہیں ہوتا، 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہوتا۔ یہ مومن کی شان نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اور یہاں سخت دشمنی سے مراد یعنی کہ کوئی 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہتا ہے تو وہ بھی اس رات محروم رہ جاتا ہے۔ تو میں اپنے سامعین اور اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 4 اشخاص سے بچو، اگر ان 4 اشخاص کے آپ مصداق ہیں تو یہ رات آپ کے لیے توبہ کی رات ہے۔ اگر آپ والدین کی نافرمانی جیسے گناہ کے اندر مبتلا ہیں، اگر آپ شراب جیسی لعنت کے اندر مبتلا ہیں، اگر آپ اپنے عزیز و اقارب اپنے رشتہ داروں کو اپنے سے دور کیے ہوئے ہیں، تو یہ رات آپ کو مواقع فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنے والدین کے قدموں میں گریں، اپنے رشتہ داروں کو منائیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اچھے روابط قائم کریں، اور اگر کوئی حرام کردہ یا کوئی شراب جیسی لعنت کے اندر وہ مزین ہے تو وہ اس رات اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے۔ حضور نے فرمایا 4 اشخاص محروم رہتے ہیں، ہاں اگر وہ اس رات بھی توبہ کر لیں تو قریب ہے اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول فرما لے گا۔ حافظ صاحب، زندگی اور موت، رزق کی تقسیم بھی کہا جاتا ہے کہ شب برات پہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے فرماتا ہے۔ جی اس رات کے اندر حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کے اندر رزق کی تقسیم کا وہ جو رجسٹر ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو منتخب کر دیتا ہے، اور آئندہ سال کے اندر جس کسی نے بھی اپنے مال کے حقیقی کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ وہ رجسٹر، وہ نام، وہ ولدیت وہ اس کے اندر درج ہو جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ گزشتہ شب برات کتنے لوگ ہم میں موجود تھے، آج وہ نہیں ہیں۔ تو ہم اس رات کے اندر یہ سوچ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ شب برات ہم میں سے کس کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو یہ رات در حقیقت بندہ اس طرف سے دیکھے یا اس طرف سے دیکھے، یہ رات ہے اللہ کے حضور توبہ کی رات کہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لے، نہ جانے آئندہ زندگی کے اندر اسے اس رات کے اندر زندگی میسر ہو یا نہ ہو۔ حافظ صاحب، شب برات پر مسجدیں رونقیں عروج پر ہوتی ہیں، اس دفعہ حکومت کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں کے بجائے گھر پہ عبادت کریں، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو گائیڈ کر دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس رات کے اندر مساجد کے اندر محافلوں کا اہتمام، شب بیداری کا اہتمام، سحری کا اہتمام ایک روایت کرتا تھا۔ جی بالکل، اور یہ ایک عبادت کا اچھا طریقہ ہے۔ گھر کے اندر کوئی اکیلا بندہ مشکل ہوتا ہے، نیند آنے لگ جاتی ہے، تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن عبادت کے مسجد کے اندر اگر وہ اجتماع کے اندر آ جاتا ہے، وہ گفتگو سنتا ہے، اسے نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اسے لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کا لطف وہ اور طرح سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور لیکن موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے، ہمارے علماء کرام بھی بار بار ایک چیز کا درس دے رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ اگر کوئی طاعون جیسی بیماری یا کوئی ایسی بیماری جس سے میل جول سے آپ کو اس بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو تو آپ اس سے کوشش کریں کہ اجتناب کریں، احتیاطی اقدامات اختیار کریں۔ تو یہ رات دراصل توبہ کی رات ہے، لازمی نہیں مسجد کے اندر، مساجد کے اندر آپ لمیٹڈ جس طرح سے حکومت نے کہا اس طریقے سے آنا چاہیں، یا گھر کے اندر بھی بیٹھ کر کے عبادت کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے حضور تو جگہ کی قید نہیں ہے نا،
Connection ہے نا یہ. ہاں جی بالکل. بندہ اگر گھر کے بیٹھ گئے تو موجودہ حالات کا تقاضا ہے نا کہ اگر مسجد کے اگر اجتماع سے منع کیا گیا ہے تو ہم گھر کے اندر بیٹھ کر کے عبادت کر لیں. ہاں گھر میں بھی تو اللہ رب العالمین بندے کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اللہ تو کہتا میں شاہ رکھ کے قریب ہوں. جی بالکل, اللہ تعالیٰ تو انسان کے شاہ رکھ کے زیادہ قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ تو بندہ جہاں بھی, جس لمحے بھی, جس طرح بھی, جن الفاظ کے ساتھ بھی بندہ بیٹھ کر کے وہ اللہ سے فریاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا ہے. بہت شکریہ حافظ نعمان صاحب. جی آپ نے شب برات کے حوالے سے گفتگو سنی. ہمارے چینل WNNTV.tv کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آئندہ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.